السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی ملک پاکستان میں رہنے والی ایک خاتون جو ٹی وی سیریل اور ڈراموں میں کام کیا کرتی تھی، اس کی موت نے سب کو جھکجھور کر رکھ دیا ہے، اور ہر وہ شخص افسوس کر رہا ہے اور دکھ کا اظہار کر رہا ہے جس کو بھی اس کا پتہ چل رہا ہے۔ دراصل یہ عورت اور یہ خاتون ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی، گھر سے لا تعلق، دوستوں سے لا تعلق، اور تنہائی میں زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کے فلیٹ کو کھولا گیا تو ان کو مردہ پایا گیا، اور جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی موت 8 یا 9 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ 8 اور 9 ماہ پہلے جب موت ہوئی ہے تو اس میں 2 عیدیں آئیں، عید الفطر آئی، عید الاضحیٰ آئی، اور ایک لمبا ٹائم گزرا۔ کیا ان عیدوں پر ان کے گھر والوں کو ان کی یاد نہیں آئی؟ اور اسی طریقے سے ان کے دوستوں کو ان کی یاد نہیں آئی، ان کی ماں کو ان کی یاد نہیں آئی، ان کے بھائی کو ان کی یاد نہیں آئی، ان کے باپ کو ان کی یاد نہیں آئی؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنا ٹائم گزرا اور کسی کو یاد نہیں آئی۔ یہ سماج کی بے حسی کو واضح کرتی ہے کہ سماج کتنا بے حس ہو چکا ہے۔ ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں اس تعلق سے کہ عام طور سے یہ حادثے کب پیش آتے ہیں کہ آدمی اس طریقے سے مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا، جب آدمی تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4918 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ دیکھیے گا، اس حدیث کے بعد ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، دوستوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے اتنا تو تعلق ہونا ہی چاہیے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ پریشانی میں ہیں، یا یہ دقت میں ہیں، یہ ڈپریشن میں ہیں۔ یہ پہلے تو بہت ہنستا تھا، کھیلتا تھا، بات کرتا تھا، لیکن اچانک کیوں خاموش ہو گیا، اچانک کیوں چپ ہو گیا؟ اتنی ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار محبت سے اس کی ہم خبرگیری کریں، اس سے معلوم کریں، اور اس سے ہم پوچھیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کسی چیز کی دقت تو نہیں، کسی چیز کی پریشانی تو نہیں؟ اگر ہو تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کی پریشانی دور کریں گے۔ اتنا تو بنتا ہے۔ کیا سماج اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ سماج کے سامنے ایک بندہ اتنا پریشان ہو اور اتنا دکھی ہو کہ سماج اس سے معلوم بھی نہ کر سکے، اس کی خیریت بھی نہ لے سکے؟ یہ تو بے حسی کی حد ہو گئی۔ بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کا اپنے سماج میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اچانک کوئی شخص اپنے آپ کو الگ کر لے، زیادہ خاموش رہنے لگے، زیادہ اداس رہنے لگے، کھانا کم کر دے یا سونا کم کر دے، پریشان رہنے لگے، تو ہمیں اس کی خبرگیری کرنی چاہیے، اس سے معلوم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ بھئی زندہ رہ کر کیا کریں گے، زندگی میں کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی ہمیں خیریت لینی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانی اور جو خونی رشتے ہیں ان کو بھلا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو بہت دور جا چکا ہے، بہت دور کی بات ہو چکی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے خونی رشتوں سے اتنے دور ہو چکے ہیں، ہم خاندانی تعلقات کو بھلا چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا خاندان کا ایک شخص، ہماری اولاد اور ہمارا خون پریشان ہے۔ اور تقریباً 8 اور 9 مہینے سے وہ خاتون سب سے الگ ہو چکی تھی۔ کیا کسی نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا؟ کسی نے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ کسی نے عید پہ بھی یاد نہیں کیا؟ اتنی بے حسی۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی ملتی ہے کہ جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تو وہ زندگی میں بھی تنہا ہو جاتا ہے اور موت میں بھی تنہا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنے سماج کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو لوگ ضرورت مند ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت بھی ہو جاتی ہے جب کوئی شخص ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس کے پاس سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 2699 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور قیامت کی دن کی جو ضرورت ہے وہ اگر پوری ہو گئی تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہوگی کب؟ جب ہم دنیا میں کسی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، کسی کی حاجت کو مکمل کر دیں گے، کسی کی پریشانی کو دور کر دیں گے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور ایک چیز خاص طور سے میں تمام فالوورز اور سبسکرائبرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گا کہ تنہائی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کو کبھی تنہا نہیں رہنا چاہیے،
حدیث پاک کے اندر ہے، ترمذی شریف کی روایت 2165 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑ کر رہو، کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ اسی شخص کو شکار کرتا ہے جو تنہا ہوتا ہے، تنہا پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی ہے بھیڑیے سے۔ تو اپنے آپ کو جماعت کا مطلب یہ ہے کہ سماج سے جوڑ کر کے رکھیں، لوگوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں، کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ بنائے رکھیں، اس میں بہت فائدے ہیں۔ دیکھیے گا کہ اگر اس لڑکی کا رابطہ لوگوں سے اچھے سے ہوتا اور اس کنیکشن ہوتا، کنیکٹیوٹی ٹھیک ہوتی، تو کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا، کیونکہ کنیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ جب رہتے ہیں تو ایک دو دن جب ہو جاتے ہیں تو وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، میسج نہیں آیا، کال نہیں آئی، یا اس کی ملاقات ہم سے نہیں ہوئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی، وہ خاتون تنہائی پسند تھی، بے حد تنہائی پسند تھی، اور وہ سماج سے، دوستوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں رکھتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان والوں سے جڑ کر کے رہنا چاہیے، اور حسن سلوک بہت ضروری چیز ہے۔ اور آخر میں ایک چیز یہ جو سامنے آئی ہے کہ اس خاتون کے گھر والوں نے اس کی لاش لینے سے منع کر دیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ کیسی انسانیت ہے، اور یہ کیسا تم تعلق نبھا رہے ہو کہ تم مرنے کے بعد بھی اسے معاف نہیں کر رہے، اور تم اب اتنے پارسا بن رہے ہو کہ ہم تو اس سے تعلق ختم کر چکے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ ٹی وی سیریلوں میں کام کرتی تھی، وہاں پر یہ فلمیں بناتی تھی، ڈرامے بناتی تھی۔ تمہیں جو رویہ اب دکھانا تھا، یہ رویہ اور یہ سختی تم اس وقت دکھاتے جب اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا، جب اس کے اندر یہ شوق آپ کو محسوس ہوا تھا۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ شروع میں تو ہم بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں اور ابھی تو بچپنا ہے، جو وہ کرتے چلے جاتے ہیں، ڈانس ہوا اور ایکٹنگ ہوئی، اسکولوں کے اندر ایکٹنگ، اسکولوں کے اندر ڈانس، گانے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ شوق پروان چڑھنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھر ہم روتے ہیں۔ تو یہ روک ہمیں اس وقت لگانی چاہیے تھی جب ہم نے بچپن میں اس کے اندر یہ شوق دیکھا تھا، بچپن میں جب ہم اس طرف اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ٹی وی سیریلز میں کام کرنے والی، فلموں میں کام کرنے والی اچانک نہیں پہنچ جاتے، یہ کلاسیں لیتے ہیں اور یہ ٹریننگ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے بچپن میں کلاس جوائن کی تب روکنا چاہیے تھا، تب روکا نہیں، اور اب آ کر کے اب ہم اس طریقے کا رویہ اپنا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے اور حادثے کی موت سے خاص طور سے اللہ ہم کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔